الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر كعابد الوثن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو عنوان عرض کرنا ہے، یہ ہمارے سماج میں ایک بڑھتا ہوا مرض، منشیات اور نشہ کرنے کی عادت، شراب سے ہو، گانجے سے ہو، سگریٹ اور تمباکو سے ہو، کسی بھی گھٹیا اور بری چیز سے نشہ کرنے کی عادت جو ہمارے سماج میں بڑھتی جا رہی ہے، اس متعلق شریعت کی ہدایات کیا ہیں اور کتنی وعیدات اس متعلق آئی ہیں، نقصانات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، حل کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، انما الخمر والمیسر، بے شک یقیناً شراب، والمیسر جوا، والانصاب اور مورتیوں کی پوجا کرنا، والازلام اور جوے کے تیر نکالنا، فال نکالنا جوے کے طور پر، رجس من عمل الشیطان، یہ سب کے سب گھٹیا اور گندگی ہے اور شیطانی عمل میں سے ہے. فاجتنبوہ، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، یقین یا امید کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس آیت میں اللہ نے جن جن بری باتوں سے، حرام باتوں سے منع کیا ہے، ان میں سے ایک چیز شراب اور نشے کی چیز بھی ہے. اللہ نے اسے صاف فرمایا، یہ گھٹیا اور گندی چیز ہے، شیطانی عمل ہے، اس سے بچو، اسی پر تمہیں کامیابی ملے گی. اس آیت کی فوائد میں مفسرین نے جو باتیں لکھی ہیں، نمبر 1، یہ آیت شراب کے حرام ہونے پر صاف دلالت کرتی ہے. اللہ نے فرمایا انما الخمر، یقیناً، تاکید کے ساتھ، یقیناً شراب. آگے فرمایا رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، گھٹیا اور گندی چیز ہے، شیطانی عمل ہے، اس سے بچو. فاجتنبوہ امر ہے، اور امر اللہ کا آرڈر ہے، حکم ہے، اسے ماننا واجب اور ضروری ہوتا ہے. اس آیت کے تحت میں مفسرین نے شراب کے حرام ہونے کو نص قطعی سے ثابت مانا ہے کہ شراب قرآن کی روشنی سے حرام ہے. چاہے وہ تھوڑی شراب ہو، زیادہ شراب ہو، ایک قطرہ ہو، ایک باٹل ہو، تھوڑی زیادہ کا کوئی فرق نہیں ہے، شراب مکمل حرام ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حرمت خمر، شراب کی جو حرمت اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہے، وہ بت پرستی کے برابر ہے. چونکہ اسی آیت میں اللہ نے یہ ذکر کیا کہ شراب اور مورتیوں کی پوجا یہ گھٹیا اور گندی چیز ہے، شیطانی عمل ہے. تو گویا کہ اللہ کے نزدیک شراب پینا مورتی پوجا کرنے کے برابر گناہ رکھتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مورتی کے سامنے پوجا کرنے کو برا سمجھتے ہیں، اور سمجھنا بھی چاہیے، لیکن مورتی پوجا نہیں کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں. حالانکہ شراب پینا بھی مورتی پوجا کرنے کے برابر گناہ ہوتا ہے. گویا کہ ایک آدمی کافر ہے، مشرک ہے، بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے، وہ جتنا بڑا گنہگار ہے، یہ 60 روپے کی بوتل لے کر شراب پینے والا بھی اتنا ہی بڑا گنہگار ہے. تیسری بات معلوم ہوئی، رجسن مانے بہت گندگی اور گھٹیا چیز.
جیسے غلاظت ہے، پیشاب پاخانہ ہے، ایسے یہ گھٹیا اور گندی چیز ہے شراب۔ اسی واسطے فقہا نے بھی شراب کو ناپاک چیزوں میں شمار کیا ہے۔ جیسے اگر کپڑوں پر پیشاب گر جائے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، جیسے کپڑے پیشاب گرنے سے ناپاک ہوتے ہیں ویسے شراب کے خطرے گرنے سے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ پانی میں اگر پیشاب کے خطرے گر گئے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، ایسے ہی شراب کے خطرے گر گئے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو گویا کہ شراب ایک شریعت کی اس آیت کی روشنی میں پیشاب پاخانے کی طرح گندی چیز ہے۔ چوتھی بات فرمایا من عمل الشیطان، شراب یہ شیطانی اعمال میں سے ہے، یعنی جو کر رہا ہے وہ شیطان کا آلہ کار بن چکا ہے۔ اب شیطان اس کو شراب پلانے کے بعد جو گناہ کروانا چاہے کروا لے گا۔ اور پانچویں بات فرمائی فجتنبو، مکمل طور پہ شراب سے بچو، شراب سے بچنا واجب ہے۔ لعلکم تفلحون، ساتویں بات فرمائی شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی شراب سے بچی رہنے والی قوم کامیابی پاتی ہے، ترقی پر جاتی ہے۔ اسی واسطے کوئی سائنسدان ہے، کوئی لیکچرر ہے، یا کوئی وکیل ایڈوکیٹ ہے، کوئی جج ہے، کوئی بھی بڑا پڑھا لکھا آدمی ہو، وہ اگر اپنی زندگی میں سکسیس ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ نشہ کر رہا تھا۔ کوئی نشئی اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جسے کامیاب ہونا ہے اسے نشے کی بری عادت سے بچنا ہوگا، اور جو نشے کی عادت سے گزر کر آ گئے اب چھوڑ دیے ہیں، اب افسوس کر رہے ہیں، اب پیچھے پلٹ کے دیکھیں وہ گزری ہوئی زندگی واپس نہیں آتی، اب کامیابی مشکل ہے۔ تو کامیابی کسی بھی فرد کی ہو یا کسی بھی قوم کی ہو، نشے سے بچنے میں ہے۔ جو قوم نشے کی عادی بن جائے، جو نوجوان نشے کا عادی بن جائے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اپنی زندگی میں وہ سکسیسفل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ساتویں بات یہ بھی ہے اس آیت میں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو مفسرین لکھتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں 100 سال پرانی شراب رکھ کر فخر کرنے والے لوگ جب یہ آیت سنے تو مدینے میں شراب کو ایسے بہایا جیسے گندے پانی کا نالا بہتا ہے، ویسا مدینے کے نالیوں میں شراب بہنے لگی۔ یعنی جیسے ہی حرام ہونے کا حکم نازل ہوا تو سب صحابہ نے فوراً عمل کیا، کوئی یہ نہیں سوچا آج ہی تو نازل ہوا ہے کل سے دیکھیں گے، ایک ہفتے سے دیکھیں گے، ڈائریکٹ جا کے رسول اللہ سے پوچھ کے معلوم کر لیں گے، ایسا کچھ نہیں۔ آیت کانوں میں پڑی کہ شراب حرام ہے، فوراً اگر وہ بوتل میں بھی لے کے ہے تو فوراً پھینک دیا، مٹکوں میں رکھا ہوا توڑ کے بہا دیا۔ اطاعت اور عمل پر آنے کا اتنا جذبہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ قوم جہاں کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی اسباب دنیا نہیں تھا، کوئی سونا چاندی جواہرات نہیں تھے، لیکن پوری دنیا پر وہ چھا گئے اس واسطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری میں کامل تھے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے نازل ہونے پر فرمایا پروردگار ہم باز آ گئے، کبھی شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ یعنی اس آیت میں اللہ نے جو دھمکیاں دی ہیں، جو وعید سنائی ہے، یہ وعید سن کر حضرت عمر نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ جتنی وعیدات اور سختیاں اور دھمکیاں آپ نے سنائی ہیں اس کے بعد ہم کبھی شراب کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو قرآن مجید کی یہ صاف آیت ہے جس میں شراب کو حرام کیا گیا ہے۔ احادیث میں ہے من زنا وشرب الخمر نزع اللہ منہ الایمان کما یخلع الانسان والقمیص من رأسہ، رواہ الحاکم، کہ جو آدمی زنا کرتا ہے، جو شخص شراب پیتا ہے تو اللہ اس کے دل سے ایمان ایسے نکال لیتے ہیں جیسے رات ہونے پر یا بیوی کے پاس جانے پر بندہ اپنے کپڑے اتار لیتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ اس کا ایمان نکال لیتے ہیں۔ یعنی کپڑے اتر جانا جس طرح لائٹ ہے، ویسے ایمان نکل جانا بھی اتنا معمولی ہے جب بندہ شراب کے قریب جاتا ہے، جب بندہ بدکاری کے قریب جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ شرابی شراب پیتے ہوئے مومن نہیں رہ سکتا، اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر مر جائے تو کیا حال ہوگا؟ کتنا ڈرنے کی بات ہے۔ دوسری حدیث ہے شراب پینے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی سخت بات فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے اذا تناول العبد کأس الخمر بیدہ، جب بندہ شراب کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے ناشدہ الایمان باللہ، تو اللہ تعالیٰ سے ایمان جھگڑتا ہے، مطالبہ کرتا ہے لا تدخلہ علیہ، کہ اب یہ شراب ہاتھ میں لے لیا ہے دوبارہ مجھے اس کے دل میں داخل ہونے نہیں دینا۔ جو ایمان دل میں ہوتا ہے وہ نکل کر اللہ سے مطالبہ کرتا ہے میں اس کے سینے میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ فإنی لا استقر انا وهو فی وعاء واحد، میں اور یہ شرابی دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ فإن ابا وشربہ، اگر وہ شراب کا پیالہ لیا ہوا شخص
پھینک دیتا ہے شراب سے بچ جاتا ہے، نفر الایمان، اگر وہ پھینک دیتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے، اگر وہ شراب نہیں پھینکتا اور پی لیتا ہے، نفر الایمان منہ نفرتا لن یعود الیہ 40 صباحا، تو پھر ایمان اس کے دل سے ایسے بھاگ جاتا ہے کہ 40 دن تک واپس نہیں آتا۔ کتنی سخت وعید کی بات ہے ظاہری الفاظ کے لحاظ سے، ایک بار شراب پینے پر ایمان دل سے 40 دن کے لیے نکل جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر وہ بندہ توبہ کر لے پھر بھی اللہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں، توبہ قبول کرتے ہیں۔ وَسَلَبَهُ مِنْ عَقْلِهِ شَيْئًا لَا يَعُودُ إِلَيْهِ أَبَدًا، لیکن شراب پینے پر اللہ عقل کا ایک حصہ اس سے سلب کر لیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں کہ وہ عقل پھر واپس لوٹ کے نہیں آتی۔ یعنی ایک بار جو عقل مل گئی، سمجھو 100% بندہ عقل مند ہے، شراب پینے کے بعد 1% عقل نکل گئی، نشہ ختم ہو گیا، وہ 1% جو نکل گئی تھی واپس نہیں آئے گی، اب عقل وہ 99% ہی باقی رہے گی۔ پھر دوبارہ شراب پیا، اب 1% پھر کم ہو گئی، نشہ اترنے کے بعد پھر واپس نہیں آئے گی، اب 98% ہی بندہ عقل مند رہے گا۔ اس طرح ہر بار شراب پیتے 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 عقل اتنی نکلتی جاتی ہے، اب آدمی سوچنے کے قابل نہیں رہتا، دیوانہ پاگل مینٹل ہو جاتا ہے کہ کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کس کے ساتھ کیا بیہیویئر ہے سمجھ میں نہیں آتا، جانوروں جیسا رویہ، جیسے جانور بے وقوف اور کم عقل بلکہ عقل ہی نہیں ہوتی ہے، ویسا یہ انسان بھی ہو جاتا ہے۔ تیسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مدمن الخمر کعابد الوثن، شراب کا عادی ایسا ہے جیسا کہ مورتیوں کی پوجا کرنے والا پجاری، جیسے وہ پجاری ہے ایسے یہ شرابی بھی ہے، وہ مرنے پر جہنم میں جائے گا، یہ مرنے پر بھی جہنم میں جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں ہے من مات مدمنا للخمرات کعابد اللات والعزى، جو شراب کی عادت میں مرتا ہے ایسا ہے گویا کہ وہ لات اور عزا جو مورتیوں کے نام تھے ان کی پوجا کر کے مرنے والا پجاری جس طرح مرتا ہے، ایسے شراب کے عادی کی موت آتی ہے۔ اسی واسطے کئی شرابیوں کی زندگیوں میں دیکھا گیا جب ان کی موت کا وقت آیا، کلمہ پڑھایا جانے لگا تو زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، ان کا مرید مرنے لگا، آ کر سرہانے سورہ یاسین پڑھنے لگے تو مرید کہنے لگا کہ حضرت قرآن مت پڑھیے، قرآن کی آواز سنتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے۔ حیران ہو گئے، اتنے بڑے بزرگ کا مرید ہے لیکن قرآن کی آواز سے ہیبت ہو رہی ہے۔ پھر اور حالت خراب ہوئی، کلمہ پڑھایا جانے لگا، کلمہ سن کر کہنے لگا نہیں میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، انکار کر دیا، بغیر کلمے کے مر گیا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ 40 دن تک اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، اے اللہ کیوں میرے مرید کا یہ حال ہوا کہ بغیر کلمے کے دنیا سے گیا ہے۔ 40 دن رونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے بتایا، وہ بندہ خواب میں آیا مرید اور کہنے لگا میں نے 3 گناہ زندگی میں ایسے کیے تھے جس کی وجہ سے یہ مجھے نوبت آئی۔ ایک گناہ چغلی کیا کرتا تھا، ادھر کی ادھر لگاتا، ادھر کی ادھر لگاتا، یہ چغلی کیا کرتا تھا، کینہ میرے دل میں تھا، دوسروں کی ترقی دوسروں کی اچھائی برداشت نہیں ہوتی تھی، حسد کی بیماری میں مبتلا تھا۔ تیسرا جسمانی مرض تھا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ یہ مرض اگر ٹھیک ہونا ہے تو تھوڑا تھوڑا شراب پیا کرو، وہ شراب پیتا تھا بیماری کی وجہ سے۔ یہ 3 گناہ کی وجہ سے اللہ نے کلمے کی موت نہیں نصیب کی، بغیر کلمے کی دنیا سے گیا۔ تو اب دیکھو جو شخص بیماری کی حالت میں علاج کے طور پر شراب پی رہا تھا اسے کلمہ نصیب نہیں ہے، تو جو شخص شوق اور مستی میں شراب پی رہا ہو تو ایسے شخص کو موت پر کلمہ نصیب کہاں سے ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، شراب نہ پینا اس واسطے کہ ہر برائی کی چابی یہ شراب ہے، ہر گناہ کی چابی شراب ہے، ہر گناہ کی شروعات شراب سے ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، شراب سے بچو، تمام برائیوں کی جڑ یہ شراب ہے، تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے۔ الخمر ام الفواحش، ایک حدیث میں فرمایا شراب تمام فحش کاریاں، زنا، بدکاری، ریپ، مرڈر، کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہوں، ان تمام برائیوں کی جڑ فواحش کی شراب ہے۔ وہ اکبر الکبائر، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جیسے شرک ہے اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ شراب پینا ہے۔ ومن شربہا، سنو جو شراب پیتا ہے، وقع علی امہ وخالتہ وعمتہ، نوبت یہاں تک آ جاتی ہے شراب پینے کے بعد
بندہ اپنی ماں پر ہاتھ ڈال دیتا ہے، اپنی خالہ پہ ہاتھ ڈال دیتا ہے، اپنی پھوپھی پہ ہاتھ ڈال دیتا ہے، یعنی جو عزت دار خواتین ہوتی ہیں جنہیں عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، ان کی عزت لوٹنے کے لیے آدمی آگے بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں ہے قیس بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ رات میں نشے میں آ گئے، نشے کی حالت میں خوب جب نشہ چڑھ گیا اپنی بیٹی یا بیوی پر ہاتھ ڈالنے لگے اس کی عزت لوٹنے کی خاطر۔ گھر کے ہی افراد، گھر کی بیٹی، گھر کی بہن جب ان کی طرف آگے بڑھے تو وہ اپنی عزت بچا کر بھاگے۔ صبح جب نشہ اترا لوگوں نے لان تان کیا، شرم نہیں آتی، بیٹی پہ ہاتھ ڈال رہے ہو، بہن پہ ہاتھ ڈال رہے ہو، تو یہ کہنے لگے اللہ کی پناہ میں ایسا کیوں کروں گا، میں تو کیا ہی نہیں ہوں ایسا۔ تو لوگوں نے بتایا نشے کی حالت میں تم اپنی بیٹی پر ہاتھ ڈالنے لگے تھے۔ تو جب انہیں احساس ہوا ایسی چیز جسے پینے کے بعد میری بیوی اور بیٹی کی تمیز ختم ہو جائے، میری بیوی اور بہن کی تمیز ختم ہو جائے، آئندہ سے کبھی اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور پکی توبہ کر لی۔ لیکن اتنا تو معلوم ہوا کہ نشہ کے بعد انسان اپنی بیوی چھوڑ کر ماں کو بھی اسی نگاہ سے دیکھتا ہے، بیٹی بہن کو بھی، پڑوسیوں کو بھی اسی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں امریکہ کا محکمہ بیورو آف جسٹس، محکمہ انصاف کا سروے ہے، 1996 کی رپورٹ کے مطابق ایک دن میں امریکہ میں 2713 واقعات ریپ کے ہوتے تھے۔ ایک دن میں 2713 واقعات ریپ کے ہوتے تھے، زنا بالجبر کے، اور ان میں اکثریت نشے کی وجہ سے لوگ دوسرے کو زبردستی ریپ کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کر لیں ایک دن میں 2713 واقعات ہو رہے ہیں اور ریپ کے، تو ایک مہینے میں کتنے ہوں گے؟ اور یہ نشے کی وجہ سے ہو رہے ہیں زیادہ واقعات، تو کتنے لوگوں کی وہاں پر عزت بچی ہوئی رہے گی؟ چنانچہ آپ دیکھیں امریکی معاشرے کی رپورٹ ہے جس کی ترقی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی ترقی نشے کی وجہ سے نہیں ہے، منمانی آزادی کے نام پر جو اس نے جانور بنا دیا ہے سب کو مذہب سے آزاد کر کے، نتیجہ یہ ہوا امریکی معاشرے میں ہر 12 آدمیوں میں سے ایک شخص وہ ہوتا ہے جو اپنی ہی گھر کی خواتین کا ریپ کیا ہوا ہوتا ہے۔ ہر 12 آدمیوں میں ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی بیٹی کا، بہن کا، ماں کا، کسی نہ کسی اپنی گھریلو خواتین کا ریپ کیا ہوا ہوتا ہے نشے کی وجہ سے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ شخص مرد بھی نشہ کر رہا ہے، عورت بھی نشہ کر رہی ہے، نشے میں دونوں کیا کرتے ہیں، ماں بیٹا دونوں نشہ کریں تو اس کے بعد کیا ہوگا انہیں کیا پتا، بھائی بہن دونوں مل کے نشہ کریں اس کے بعد کیا ہوگا کیا پتا۔ اور جب 1 سے 2 4 مرتبہ اس طرح کی بدکاری ہو جائے اب نشہ بھی عام، بدکاری اور زنا بھی عام، اب کوئی قباحت باقی نہیں رہتی، اس واسطے کہ 2 4 مرتبہ عزت چلی گئی، اب عزت باقی نہیں رہی تو اس عزت کو بچانے کا احساس بھی مر جاتا ہے نشے کی وجہ سے۔ چنانچہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے ام الفواحش، ام الخبائث، اکبر الکبائر، اتنے بڑے بڑے وعیدات جو بتائے ہیں، اس کی وجہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے ایک شخص کو آفر کیا، بلکہ اسے دھمکی دی یا تو خنزیر کا گوشت کھاؤ، یا تو زنا کرو، یا تو شراب پیو، یا تو مرڈر کرو، ان 4 کاموں میں سے کوئی ایک کرو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ سمجھا مرڈر کروں گا تو دوسرے کی جان جائے گی، زنا کروں گا دوسرے کی عزت جائے گی، خنزیر کا گوشت کھاؤں گا تو ایک گھٹیا چیز ہے، اس لیے میں شراب پی لیتا ہوں، ان تینوں کے مقابلے میں یہ تھوڑا آسان ہے، تو وہ شراب پی لیا۔ نشہ جب چڑھ گیا تو نشے میں اس نے خنزیر کا گوشت بھی کھایا، نشے میں اس نے مرڈر بھی کیا، نشے میں اس نے زنا بھی کیا۔ مطلب کیا ہوا، شروعات شراب سے ہوئی اور تمام برائیاں کرتے چلا گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ساری برائیوں کی جڑ نشہ ہے، ہر کام کی شروعات، ہر برائی کی شروعات نشے سے ہوتی ہے، اس لیے نشے سے بچو۔ اور یاد رکھیں اگر ہم سچے مومن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، قیامت تک جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ آج سروے کر کے دیکھ لو، یا سروے جو کیا ہوا ہے وہ رپورٹس پڑھ لو، کتنے وہ لوگ ہیں جو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں نشے کی حالت میں، جو انہوں نے اپنے پاسٹ اور ماضی میں کر آیا ہے، آج ان کا وہ اسکرین پر دکھایا جائے تم نے جوانی میں نشہ پی کر کس کے ساتھ کیا 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 ہے، کیسی کیسی گھٹیا حرکتیں کی ہیں، وہ فلم اگر تمہاری اولاد کو دکھایا جائے تو وہ بندہ مرنا گوارا کرے گا، وہ فلم ریلیز ہونا گوارا نہیں کرے گا۔ نشے کے بعد انسان ہر برائی کے لیے قدم بڑھا دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے پرچون کی دکان کھولی، کرانہ اسٹور کھولا، چوری چوری اس میں شراب بھی بیچنے لگا۔
اور دکھانے لگا کہ میں پرچون کی دکان یا کرانہ اسٹور چلا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، رویشد اس کا نام تھا، اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دکان جلا دی شراب چھپا چھپا بیچنے کی وجہ سے، چونکہ بیچنا حرام ہے، اسلامی کنٹری ہے، اور وہ چوری سے بیچ رہا تھا۔ جیسے کہ آج کل بہت سے پان ڈبے والے چوری سے نشے کے چاکلیٹ، نشے کے سگریٹ، نشے کے پان، نشے کی گولیاں، نشے کے مختلف چیزیں بیچتے ہیں اپنے دکان میں۔ ڈبہ تو پان کا ہے لیکن اندر گٹکا، تمباکو، نشے کی ساری چیزیں بیچتے ہیں اور بولتے ہیں کہ پان کم بکتا ہے، نشے کی چیزیں زیادہ بکتی ہیں۔ اس لیے پان ڈبے والے بھی لکھ پتی کروڑ پتی اس لیے بنتے جاتے ہیں چونکہ پان زیادہ بکنا الگ چیز ہے، پان کے سائے میں نشے کی چیزیں بیچنا زیادہ ہوتا ہے۔ حرام کی، مکروہ کی یہ آمدنی جب زندگی میں آتی ہے، نسل ماں باپ کی نافرمان بن جاتی ہے۔ پوچھ لینا چاہیے، پان ڈبہ چلاتے چلاتے اس کے تحت میں ہم گٹکا تمباکو بیچ سکتے کہ نہیں بیچ سکتے، سگریٹ بیچ سکتے کہ نہیں بیچ سکتے؟ کمانا ہی ہے لیکن نسل کو برباد کر کے کمانا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گاؤں جو شراب بناتا تھا، شراب بیچتا تھا، اس کا پتہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پورے گاؤں کے لوگوں کو باہر کیا اور پوری بستی کو آگ لگا دیا، پوری بستی کو آگ لگا دیا کہ نشہ شراب بناتے ہو، شراب بیچتے ہو۔ اس وعید میں ان کے پورے گھروں کو آگ لگا دیا۔ جیسے آج ظالم ظلم کے طور پہ بلڈوزر چلا کے لوگوں کے گھر گرا رہا ہے، اس کی مثبت اور صحیح شکل حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واقعتاً جرم کی سزا کے طور پر ان سب لوگوں کے گھروں کو جلا دیا۔ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ شراب کی کتنی نفرت ان صحابہ کے دلوں میں تھی جو پہلے اسلام آنے سے پہلے نشے اور شراب کے عادی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ملفوظ بڑا عبرتناک ہے، سبق آموز ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی تالاب میں شراب کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے، اس تالاب کے پانی سے گارا مٹی بنایا جائے، اس مٹی سے مسجد کی دیوار بنائی جائے، چھت بنائی جائے، بخدا اس مسجد میں نماز پڑھنا بھی گوارا نہیں کروں گا جس کے گارا مٹی کے پانی میں ایک قطرہ بھی شراب ملا ہے، اس مسجد میں بھی نماز پڑھنا گوارا نہیں کروں گا۔ اور اگر یہ فرمایا کہ اگر اس تالاب میں ایک قطرہ شراب ڈال دیں، اس پانی سے گارا مٹی بنا کر مینار بنائیں، اس مینار پر کھڑے ہو کر اذان دینے کی باری آئے تو اس مینار پر اذان بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ یعنی یہ خطرہ بھی اگر تالاب میں ملا، وہ تالاب سے دوسری جگہ آیا تو وہ جگہ بھی جانے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں مسلمان گھر میں شراب بنا رہا ہو، شراب بیچ رہا ہو، شراب لا کے دے رہا ہو، شراب سپلائی کر رہا ہو، اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہو، پارٹنرشپ لے رہا ہو، تو کتنا حرام خور ہوگا، کتنا گھٹیا انسان ہوگا۔ جو ایک ایک خطرے سے نفرت کیا کرتے تھے آج وہ دکانیں چلانے اور اس میں انویسٹمنٹ کرنے اور اسے پینے میں مصروف ہو۔ اسی واسطے شریعت میں شراب کی سخت وعید آئی۔ حضرت ابو داؤد شریف کی روایت ہے اگر مسلم اسلامک کنٹری ہو، وہاں پر کوئی شراب بناتے بیچتے ہوں اور مسلمان حکمران انہیں منع کرنے کے بعد بھی وہ نہ روکیں، تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ایسی قوم سے اور ایسے لوگوں سے جو منع کرنے کے بعد بھی نہیں رکتے ہیں، جہاد کریں گے، جنگ کریں گے، جیسے کہ اسلام کے خلاف آنے والے دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں۔ جیسے اسلام کے خلاف دشمنوں سے جنگ کی جاتی ہے، ویسے شراب منع کرنے کے بعد بھی بنانے بیچنے پینے والوں کے خلاف بھی جنگ کی جائے گی۔ اتنا سخت گناہ کا عمل ہے شراب۔ 8ویں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الکبائر، علامہ ذہبی کی کتاب کے حوالے سے ہے، لا تعودوا شراب الخمر، شراب پینے والا شرابی اگر بیمار ہو جائے اس کی عیادت کو بھی مت جاؤ۔ خیر خیریت پوچھنا بیماری پر اسلام مسلمانوں کا حق ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بیماری میں عیادت کرے، لیکن شرابی اگر بیمار ہوتا ہے تو اسلام کی تعلیم ہے کہ اس کی عیادت کو مت جاؤ، مرے سڑے وہ، اس واسطے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بیمار ہوا ہے، معلوم ہے کہ شراب اور نشہ کرنے کے بعد بیماریاں آتی ہیں، پھر مر رہا ہے تو مرنے دو اسے، کوئی ہمدردی نہ دکھاؤ اس کے ساتھ۔ اور ایک آگے فرمایا وَإِذَا مَرِضُوا لا تعودوا الشراب الخمر اذا مرضوا ولا تسلموا على شربة الخمر، اور شراب پینے والے شرابی کو سلام تک بھی مت کرو، اس واسطے کہ سلام عزت کے لیے کیا جاتا ہے، اور شراب پینے والا شرابی کوئی عزت کا حقدار نہیں ہوتا ہے۔ جب اس نے سماج کو کالا اور گندا کر رکھا ہے اس کی کیا عزت کی جائے گی، اس لیے شرابی کو سلام کرنے سے بھی منع کیا گیا۔
شراب سے اس قدر نفرت دکھائی، ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے میدان بقیع میں صحابہ اکرام سے فرمایا تم زمانے جاہلیت میں شراب جن پیالوں میں پیتے تھے، جن مٹکوں میں رکھتے تھے، وہ پیالے، وہ مٹکے، وہ سب لے کے آؤ۔ اور اس کے بعد ان سب کو میدان میں جمع کیا، سارے مٹکوں کو توڑ دیا، سارے پیالوں کو کاٹ کر جو چمڑے کے بنے ہوتے تھے کاٹ کر جلا دیا، اور فرمایا کہ آج کے بعد سے جن برتنوں میں شراب پیا کرتے تھے وہ برتن پانی پینے کے لیے بھی استعمال نہیں کریں گے۔ حالانکہ وہ ہو گئی، شراب حرام ہو گئی، چھوڑ دیے، خالی برتن پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ آج کل شراب کے شیشے کے خاص بوتل آتے ہیں، ان کا ڈھکن بھی خاص ہوتا ہے، ان کے اوپر اسٹکر بھی خاص ہوتا ہے، وہ اسٹکر اور تھمس اپ کا، کوکو کولا کا، پیپسی کا بوتل، دونوں بوتل ہی ہیں لیکن دونوں کی شکل بتاتی ہے یہ کولڈ ڈرنکس کا ہے اور یہ ڈرنکس کا ہے، یہ نشے کا ہے۔ اب وہ نشے کا بوتل، اس میں کوئی شخص کوکو کولا پیپسی ڈال کر پینا چاہے، شربت بنا کر پینا چاہے، شریعت اس سے بھی منع کرتی ہے۔ اندر اگرچہ کہ حلال ڈال رہے ہو، اوپر سے یہ شراب کے لیے بنایا گیا شیشے کا بوتل ہے، اسے استعمال کرنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ تمہیں شراب کی طرف لے جائے گی، نشے کی یاد دلائے گی۔ ان برتنوں کے استعمال سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ چنانچہ آگے 10ویں حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یقعدن علی مائدۃ یدار علیہا الخمر، مسند احمد۔ جو آدمی اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یاد رکھ لے ایسے دسترخوان کی دعوت ہرگز قبول نہ کرے جس دسترخوان پر شراب بھی رکھی گئی ہو۔ بہت سے مالدار لوگ جن کے غیر مسلم بھی دوست ہوتے ہیں، نکاح ولیمے کی دعوت جب کرتے ہیں، فنکشن یا کوئی فیسٹیول ہوتا ہے تو ایسے موقع پر اپنے غیر مسلم دوستوں کے لیے شراب کی بھی اس میں پارٹی رکھتے ہیں، مسلمانوں کو بھی بلا لیتے ہیں۔ نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے، یہ غیر مسلموں کے لیے ہے۔ حرام کار ہیں یہ لوگ، بدکار ہیں یہ لوگ، غلیظ قسم کی، غلیظ فطرت کے ہیں یہ لوگ۔ شراب اسلام میں جب تمہیں حرام کر دی گئی تو غیر مسلم کو پلانا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا کہا جائے تو پھر سمجھ لیں کہ نہیں، غیر مسلم کے لیے تو حلال ہے لیکن پلانے والا تو یہ کمبخت ذلیل قسم کا انسان ہے، جب اس کے لیے حلال ہے تو وہ پی لے گا جا کر، وہ پیشاب پی رہا ہے تو وہ بھی پلاؤ گے، وہ گوبر کھا رہا ہے تو وہ بھی کھلاؤ گے۔ جیسے ان کے معاملات میں دخل نہیں دیتے، وہ خنزیر کا گوشت بھی کھاتے ہیں تو کیا خنزیر کاٹ کر وہ بھی کھلانا شروع کر دو گے؟ مسلمان کے لیے حکم یہ ہے، نہ اسے خود پی سکتا نہ پلا سکتا، چاہے پینے والا کوئی مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو۔ اگر اس کے پاس پرانی شراب رکھی ہوئی ہے اسے پھینکنا پڑے گا، غیر مسلم کو ہدیہ اور گفٹ بھی نہیں کر سکتا۔ حرام کا حرام ہے، جو حرام کر دیا گیا وہ اپنے پاس سے نکل کر دوسرے کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو جو لوگ ایسی دعوتیں کرتے ہیں، ایسی دعوتوں میں شریک ہوتے ہیں، اللہ نے پیسہ دے دیا، نشے کے مال کے نشے میں شراب کا نشہ پلاتے ہیں، ایسے لوگ عبرتناک موت مریں گے، ایسے لوگ ذلت کی موت مریں گے، اور خود ان کی اولاد ان کے حق میں باغی اور نافرمان بن جائے گی۔ 11ویں حدیث ہے، شب معراج کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو دودھ کا، شہد کا، شراب کا پیالہ پیش کیا گیا تو آپ نے دودھ کے پیالے کو لیا، شراب کا پیالہ نہیں لیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، آپ نے بالکل صحیح چیز کا انتخاب کیا کہ آپ دودھ پینے کے لیے وہ بوتل لیے یا شراب، وہ دودھ کا پیالہ لیے ہیں، یہ فطرت کے مطابق ہے۔ لو اخذت القمرہ، اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے، غوت امتو کا، تو آپ کی امت ہلاک ہو جاتی۔ حالانکہ وہ جنت کی شراب تھی، اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی، پیش کرنے والے مہمان اللہ کی طرف سے فرشتے تھے، دنیا کے حرام خور نہیں تھے، وہ اللہ کے نیک فرشتے تھے، حرام نہیں، دنیا کی شراب نہیں، پیش کرنے والے نورانی مخلوق فرشتے ہیں۔ پھر بھی آپ علیہ السلام نے جنت کی شراب بھی اس وقت قبول نہیں فرمائی، ایک امتحان تھا، آزمائش تھی، تو اللہ کے نبی اس سے رک گئے اور امت کو سبق ملا کہ فطرت کے مطابق دودھ ہے، فطرت کے خلاف شراب ہے، اور جب نبی شراب لے لیتے تو امت برباد ہو جاتی، اور قوم کا کوئی بھی ذمہ دار، لیڈر، باپ شراب کا عادی بنے گا، اس کی نسل برباد ہو جاتی ہے، اس کی اولاد برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے جن خاندانوں میں باپ شراب کا عادی ہو گیا، ان گھرانوں کے بچوں کی تربیت دیکھنے کتنی بگڑ جاتی ہے۔ 12ویں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من وضع الخمر علی کفہ لم تقبل لہ دعوت، کنز العمال کی روایت ہے، جس نے شراب کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حرام پینے کے بعد اب اللہ سے امیدیں اور دعاؤں کی قبولیت کی امیدیں لگانا بے وقوفی ہے۔
13ویں روایت ہے لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ وَذَاكَ إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ وَاتَّخِذُوا الْقَيْنَاتِ وَضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ۔ اس امت میں ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ عذاب کے طور پر خسفن زمین میں دھسا دیں گے، کہیں انسان دھس جائے گا، کہیں علاقے دھس جائیں گے، زمین زلزلے آئیں گے، وقذفن پتھروں کی بارش ہوگی، ومسخن شکلیں خنزیر بندر کی طرح بدل دی جائیں گی، انسان کا اپنا چہرہ نہیں رہے گا، عذاب کے طور پر اللہ کسی کو بندر بنا دیں گے، خنزیر بنا دیں گے، یہ عذاب نازل ہوگا۔ یہ 3 عذاب 3 کاموں کی وجہ سے ہے۔ کیا 3 کام ہیں؟ نمبر 1 اذا شربوا الخمر، جب وہ قوم شراب پینے کی عادی بن جاتی ہے۔ نمبر 2 واتخذوا القینات، جب رقاصائیں ناچنے والیوں کی عزت بڑھ جائے، جتنی فلم انڈسٹری کی ہیروئن ہیں ان سب کی عزت، ان سب کے آؤ بھگت، ان پر پیسہ لٹانا، چیخیں مارنا، سیٹیاں بجانا، ان کی آمد پر واہ واہ کرنا، رقاصائیں ناچنے والوں کو اپنے ہوٹل کی اوپننگ پر، ناچنے والوں ہیرو ہیروئن کو اپنی دکان کی اوپننگ پر، ناچنے والے ہیرو ہیروئن کو اپنی آفس اور کمپنی کی اوپننگ پر لاکھوں کروڑوں روپے دے کر بلانا، یہ جب عام ہو جاتا ہے۔ وَضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ، اور ناچ گانے موقع سے، برتھ ڈے پہ ناچنا، شادی بیاہ پہ ناچنا، مختلف موقعوں پہ ناچنا، اسکول اور کالج کے فیسٹیول پر اور اس کے فنکشن میں ناچنا، یہ جب عام ہو جاتا ہے تو اللہ ایسی قوم کو بندر اور خنزیر بنا دیتے ہیں، ایسی قوم کو زمین میں دھسا دیتے ہیں۔ زمین میں دھسنا ریئل میں بھی ہو سکتا ہے، اور زمین میں دھسنا ترقی نہ کرنا، امپرومنٹ نہیں ہے، نہ کوئی مالدار بن رہا ہے، نہ کوئی کروڑ پتی بن رہا ہے، قرضوں کے بوجھ دبے چلے جا رہے ہیں، مسلمان بھکاری اور فقیر بنتے جا رہا ہے۔ یہ اللہ تنزلی کا شکار کر دیں گے جب قوم کے اندر یہ بیماریاں آ جاتی ہیں۔ 14ویں حدیث من مات مدمن الخمر سقاہ اللہ من نہر الغوطہ، جو شراب کی عادت لے کر دنیا سے مر کے جاتا ہے، اللہ کل قیامت میں اسے جہنم میں ڈال کر جلائیں گے۔ جہنم کی آگ کی گرمی عذاب سے پیاس لگے گی، پیاس میں وہ پانی مانگے گا، اللہ اسے غوطہ نامی نہر سے پانی پلائیں گے۔ غوطہ نامی نہر کیا ہے؟ فَوَهُوَ نَهْرٌ، وہ ایسی نہر ہے، یجری من فروج المومیسات، وہ ایسی نہر ہے دنیا میں زنا کرنے والے مرد اور عورتوں کو جہنم میں ڈال کر جلائیں گے، وہ جل کر ان کے جسم کا خون اور پیپ ان کی شرمگاہوں کے راستے سے نکلے گا، وہ خون اور پیپ ان زانیوں کی شرمگاہوں سے اتنا نکلے گا وہ ایک نہر کی شکل میں بہے گا، اس نہر کا نام ہے غوطہ، اس نہر کے خون اور پیپ کو اللہ تعالیٰ ان شرابیوں کو پلائیں گے۔ وہ اتنا گندا اور گھٹیا ہوگا، حدیث میں آپ فرماتے ہیں یؤذی اہل النار ریح فروجہم، اتنا سمجھ لو ان زانیوں کی شرمگاہوں کی جو بدبو ہوگی، جہنم میں جلنے والے اس بدبو سے تڑپ رہے ہوں گے، اب اس بدبودار شرمگاہ سے نکلا ہوا خون اور پیپ ان شرابیوں کو پلایا جائے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، تو آپ اس سے اندازہ کریں دنیا میں شراب پینا آخرت میں کتنا خطرناک عذاب کا سبب ہے۔ خون پیپ وہ بھی شرمگاہوں سے نکلا ہوا پلایا جائے گا۔ 15ویں حدیث لا يدخل الجنت مدمن الخمر، شراب کا عادی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ من شرب الخمر فی الدنیا لم یشربها فی الآخرۃ الا ان یتوب، جو دنیا میں شراب پیے گا اللہ اسے آخرت میں شراب نہیں پلائیں گے الا یہ کہ وہ توبہ کر کے مرے گا تو ہی وہ جنت کی شراب نصیب ہوگی۔ 16ویں حدیث من مات وهو مدمن الخمر، شراب کی عادت لے کر مرے گا، لقی اللہ، اللہ سے کل ملاقات ہوگی، وہ مسود الوجوہ، تو چہرہ بالکل کالا سپاٹ ہو جائے گا، مظلم الجوف، دل بھی کالا ہو چکا ہوگا، لسانہ ساقط علی صدرہ، اس کی زبان سینے پر کتے کی زبان جیسے نکل کر باہر لٹکتی ہے، شرابی کی زبان کل قیامت کے دن ایسے باہر نکل کے لٹکے گی، یقدرہ الناس، لوگ ایسے شرابی کو دیکھیں گے تو گھن کریں گے، نفرت کریں گے، وہاں حشر کے میدان میں اس سے نفرت اور گھن کی جائے گی۔ آج بھی کوئی آدمی شراب پی کے آ جائے تو لوگ اسے کیسا دیکھتے ہیں؟ نفرت کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ قریب جانے تیار نہیں ہوتے، بدبو آ رہی ہے تھوڑا دور رہو اس سے، اتنی گھٹیا بدبو آتی ہے کہ کوئی اس کے قریب آنے تیار نہیں ہوتا۔ یہی منظر کل قیامت کے دن بھی
گھن اور نفرت کا رہے گا، اللہ جہنم میں ڈالنے سے پہلے ہی، حشر کے میدان میں حساب کتاب ہونے سے پہلے ہی لوگوں کی نظر میں گھن پیدا کر کے اسے وہیں سے عذاب دینا شروع کر دیں گے۔ 17ویں حدیث، من شرب الخمر وسکر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، ابن ماجہ کی روایت ہے، جو شراب پیے گا، نشے میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کریں گے۔ صلاۃ 40 صباحا، 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کریں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ ایسے شرابی کو نماز کی توفیق ہی نہیں ملے گی۔ اس واسطے دیکھ لو، ہم بیان تو کر رہے ہیں اس مجمع کی خاطر، شاید ہم میں سے کوئی شراب نہیں پیتا ہوگا، لیکن جو شرابی ہے وہ لوگ ہیں جنہیں جمعہ کی نماز بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ بعض وہ منحوس بھی ہیں جو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز چھوڑ کر نشے کی حالت میں پڑے رہتے ہیں۔ کتنے بد نصیب انسان ہوں گے، 3 جمعہ اگر نماز نہیں پڑھے گا تو اسلام سے نکل جاتا ہے، اور نشے کی حالت میں پڑا رہا تو کیا حالت ہوگی، موت کلمے کے ساتھ کیسے آ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں شراب کے ان وعیدات کو بڑے گہرائی سے سوچنا چاہیے، کتنی سخت عذاب کی بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اسلام کے اندر 5 چیزیں مقاصد شریعت شمار ہوتی ہیں، یعنی شریعت کے احکامات، ان 5 باتوں میں کسی نہ کسی حکمت کے پیش نظر حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان 5 باتوں میں سے کسی نہ کسی بات کی حفاظت ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ 5 باتیں کیا ہیں؟ مقاصد شریعت۔ مقاصد شریعت کی تعریف، المقاصد ہی المعانی الملحوظہ فی الاحکام الشرعیہ والمترتبۃ علیہا۔ مقاصد شریعت کہتے ہیں وہ علتیں اور بنیاد، وجوہات جس پر احکام مرتب کرنے کے لیے شریعت لحاظ رکھتی ہے، کوئی بھی حکم مرتب کرنے کے لیے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، ایمان کی حفاظت مسلمان کے لیے فرض ہے، جان کی حفاظت مسلمان کے لیے فرض ہے، عقل کی حفاظت فرض ہے، نسل کی حفاظت فرض ہے، مال کی حفاظت فرض ہے۔ یہ 5 باتیں اسلام کے اندر فرض کا درجہ رکھتی ہیں۔ ایمان کی حفاظت فرض ہے، اس لیے کفر نہیں کر سکتے، شرک نہیں کر سکتے۔ ایمان بچاتے بچاتے مر گئے، شہادت کی موت ملے گی، کیونکہ ایمان بچانا فرض ہے۔ کوئی ایسا کام کرنا جس سے ایمان چلا جائے شریعت میں جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، جان بچانا فرض ہے، اسی واسطے کسی کا قتل کرنا جائز نہیں۔ قتل کرو گے قصاص میں تمہیں قتل کیا جائے گا، اس واسطے کہ جان کی حفاظت فرض تھی۔ اگر نماز بھی پڑھ رہے ہو، نماز کی حالت میں سانپ آ جائے، نماز توڑ دو، جان بچانا اس وقت فرض ہے، نماز بعد میں بھی پڑھ سکتے ہو، نماز جان کی حفاظت کے پیش نظر۔ حتیٰ کہ بعض مرتبہ کفر یا کلمات بھی بولنے کی اجازت دے دی گئی جان بچانے کی خاطر۔ JSR کے نعرے لگانے پر مجبور کر رہے ہیں، اگر نعرہ لگاؤ گے تو چھوڑیں گے ورنہ مار دیں گے۔ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر بول دوں گا تو جان بچ جائے گی تو بول کے نکل جاؤ، بعد میں توبہ کر لو۔ اتنی اہمیت ہے جان کی۔ نمبر 3، عقل کی حفاظت۔ عقل کی حفاظت بھی ضروری ہے شریعت میں، اسی واسطے شریعت میں شراب حرام ہے، کیونکہ شراب عقل ختم کر دیتی ہے۔ ابھی عقل کے بارے میں آگے آئے گا۔ نمبر 4، نسل کی حفاظت۔ شریعت میں شادی بیاہ رکھا گیا، زنا کی اجازت نہیں، اس واسطے کہ زنا سے نسل نہیں بڑھتی ہے، زنا سے حرام کی نسل بڑھتی ہے، حلال نسل نہیں بڑھتی۔ شریعت میں نکاح رکھا گیا، نکاح کو عبادت قرار دیا گیا تاکہ نسل محفوظ رہے۔ وطیب الشبہ کے احکام مرتب کیے گئے، اور اپنی مطلقہ کی عدت میں 5ویں نکاح سے منع کیا گیا تاکہ یہ ساری چیزیں اشتباہات میں داخل نہ ہو جائیں۔ 5ویں چیز، مال کی حفاظت فرض ہے، اسی واسطے کسی کا مال چرانا حرام ہے۔ اکل بالباطل، باطل طریقے سے کھانے کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا، کسی کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ سود اسی واسطے حرام، رشوت اسی واسطے حرام، چوری ڈکیتی اسی واسطے حرام کہ دوسرے کا مال لینا جائز نہیں ہے۔ اب ان 5 چیزوں میں سے آج کی جو ٹاپک ہے وہ عقل سے متعلق ہے۔ اسلام میں عقل کی اہمیت یہ مقاصد شریعت میں سے ہے۔ نمبر 2، اسلام میں مجنوں کے بھی احکام ہیں، معتوہ کے بھی احکام ہیں، آدھا پاگل جو رہتا ہے اس کے بھی احکام ہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ عقل بہت معیاری چیز ہے، عقل نہیں آئی، نابالغ کے احکام نہیں ہیں، نابالغ کے گناہ اور کرائم پر احکام مرتب نہیں ہوتے، بالغ ہونے کے احکام الگ ہیں، مراہق کے احکام الگ ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ عقل کا لحاظ شریعت نے بہت کیا ہے احکام مرتب کرنے میں۔ حالت نشہ میں طلاق کا حکم کیا ہے، حالت نشہ میں نماز کا حکم کیا ہے، حالت نشہ میں بولی جانے والی باتوں کا حکم کیا ہے، یہ بھی احکام مرتب کیے گئے۔ مستقل فقہا نے اپنی کتاب الطلاق میں نشے کی حالت میں طلاق المسکر، نشے کی حالت، طلاق السکران، نشے کی حالت میں طلاق دینے والے کے احکام مرتب کیے گئے ہیں۔ نشئی آدمی کو قرآن میں
آپ دیکھیں نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا، اور بار بار شریعت میں افلا تتفکرون، تعقلون، یہ فکر کرو، عقل سے کام لو، یہ بار بار یاد دہانی کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ عقل والوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ جانور اور انسان کا فرق اسی میں ہے کہ جانور کو عقل نہیں ہوتی، انسان کو عقل ہوتی ہے۔ بے حیائی کے کاموں سے روکنے والی بنیادی صفت وہ انسان کی عقل ہوتی ہے۔ جانور اگر واش روم کرنا ہے سڑک پہ کھڑے کھڑے کر دے گا، انسان باتھ روم میں جائے گا۔ جانور اگر انٹرکورس کرنا ہے، صحبت کرنا ہے، سڑک پہ کھڑے کھڑے کر دے گا، انسان بیڈ روم میں جائے گا۔ جانور اگر کھانا ہو، اچھی چیز، گندی چیز، گھٹیا، ناپاک، کچرے میں منہ ڈال رہا ہے، کس میں منہ ڈال رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ انسان اگر کھانا ہو تو پہلے لے گا، اسے اچھا ہے خراب ہے چکھے گا۔ وجہ کیا؟ اسے عقل ہے، اسے عقل نہیں ہے۔ جانور کے یہاں شادی نہیں ہوتی، اس کی بیوی کون، بیٹا کون، بھائی کون، تمیز نہیں ہے۔ انسان کو یہ تمیز دی گئی، یہ ساری چیزیں عقل کی وجہ سے دی گئی ہیں۔ آپ موذی جانور، سانپ ہے، درندہ صفت، شیر ہے، کوئی بھی چیزیں، ان سب کو اللہ نے عقل سے خالی رکھا ہے۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہے لیکن عقل سے پیدل ہے، اسے عقل ہوتی تو کبھی ہرن کو نہیں کھاتا۔ اسی واسطے انسان ہرن کو بڑی اہمیت سے پالتا ہے، اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے۔ پتہ چلا عقل کی شریعت کے نزدیک بہت اہمیت ہے۔ پاگل سے معاملات کرنے کے احکام فقہا نے لکھے ہیں۔ اسی عقل کی حفاظت ہوتی ہے نشے کی چیزوں سے بچنے سے۔ جو نشے کی چیزوں سے نہیں بچے گا یہ عقل ماری جاتی ہے، اور جب عقل ختم ہو جاتی ہے تو انسان جو چاہے کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کس قدر نشہ عام ہے۔ دنیا بھر میں 62% لوگ بھنگ اور چرس کے عادی ہیں۔ نمبر 2، 20% لوگ ہیروئن کے عادی ہیں، ایک پاؤڈر سفید سا۔ نمبر 3، 10% لوگ افیون استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 4، 20% لوگ کوکین اور کیپسول کرسٹل گولیاں استعمال کرتے ہیں۔ یعنی فیصدی لحاظ سے دیکھا جائے 50 سے 60% دنیا کا وہ طبقہ ہے جو نشے کا عادی بن چکا ہے۔ نشے کے سلسلے میں نشے کی قسمیں کیا کیا ہیں کہ لوگ کیسے کیسے نشہ کرتے ہیں۔ نشے کے لیے ٹیبلٹ بھی آتے ہیں، کیپسول آتے ہیں، پاؤڈر آتا ہے، نشے کا سرپ آتا ہے، نشے کی پڑیاں ہوتی ہیں، نشے کا انجیکشن گٹکے کی شکل، سگریٹ، نشے کا پان، چاکلیٹ، وائٹنر، کیروسین آئل، مارفین اور براؤن شوگر، پیٹرول، افیوم، کوکین، چرس، ڈرگ اور ایم ڈی ٹیبلٹس۔ 500 سے زائد قسمیں نشے کی ہیں جو پوری دنیا میں استعمال ہوتے ہیں۔ لوگ الگ الگ نام دے کر، حدیث میں فرمایا یسمونہا بغیر اسمہا، لوگ نام بدل بدل کے نشہ کرنا شروع کریں گے۔ اسی واسطے یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، سرپ کھانسی کے لیے بھی آتی ہے لیکن نشے کی بھی آتی ہے، سگریٹ نارمل بھی ہے نشے کا بھی ہے، انجیکشن نارمل بھی ہے نشے کا بھی ہے۔ نام بدل بدل کے 500 قسم کے نشے لوگوں نے عام کیے ہیں۔ نشے کے پکوڑے بھی بنا کے کھاتے ہیں، اور بھنگ کے پاپڑ بنا کے کھاتے ہیں۔ کیمیکلز، ٹائر پنچر میں ملایا جانے والا لوشن، وہ بھی نشے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ انک فلوٹ سے لوگ نشہ کرتے ہیں، کلر پینٹ سے بھی لوگ نشہ کرتے ہیں، سردی کھانسی کی گولیوں سے بھی لوگ نشہ کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں نشے کی کتنی قسمیں مارکیٹ میں عام ہو چکی ہیں۔ ہمیں صرف نشے، شراب کی دکان پہ ملنے والا شراب ہی نشہ نہیں ہے، ہزاروں قسم سے لوگ نشہ کر رہے ہیں۔ نشے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ 5 نقصانات۔ نمبر 1، جسمانی نقصان، مالی نقصان، سماجی نقصان، اخلاقی نقصان، تعلیمی نقصان۔ 5 قسم کے نقصانات ہیں۔ اب ان میں سے ہر عقل مند تمیز کر لے نشے کے بعد یہ ہوا کہ نہیں ہوا ہے، یہ نقصانات پبلک کو جھیلنا پڑا کہ نہیں پڑا ہے۔ نمبر 1، جسمانی نقصان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری جان کا تم پر حق ہے، تمہاری جان کا تم پر حق ہے۔ مطلب ایسے کام مت کرو کہ ہوتے 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 تم ہلاکت اور موت کے قریب چلے جاؤ، ایسے کام ہرگز مت کرو۔ چنانچہ جان کی حفاظت شریعت کے مقاصد میں سے ہے۔ جو لوگ نشہ کرتے ہیں کسی بھی قسم کا ہو، کئی قسم کی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، کینسر کی بیماری، ایڈز کی بیماری، ٹینشن کی بیماری، اعصابی امراض، جوائنٹس کی جوڑوں میں درد کی بیماری، بلڈ پریشر، گردے فیل ہو جانا، پھیپھڑے کام نہ کرنا، جگر خراب ہو جانا، معدہ، پیٹ کا نظام خراب ہو جانا، پیٹ کی تمام بیماریاں شروع ہو جانا، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جانا،
قوت حافظہ کمزور ہو جانا، ہاتھوں میں راشاں ویبریشن پیدا ہو جانا، اور سانس دمے کا مرض پیدا ہو جانا، مرگی کا فٹس کی بیماری، نیند نہ آنا، جنسی امراض، آدمی کے اندر مردانی قوت کم ہو جانا، اور جلدی سے انسان کے اندر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جانا، پورا جسم کمزور ہوتے چلے جانا، لبلبا جو انسان کو انسولین دیتا ہے پیٹ کے اندر، اس کی جتنی ماترا میں شوگر چاہیے اتنی شوگر چھوڑتا ہے، وہ لبلبا کمزور ہو جاتا ہے تو انسان شوگر کا مریض بن جاتا ہے۔ الکوہل WHO کی جو رپورٹ ہے اس رپورٹ کے مطابق شراب پینے سے 200 بیماریاں تک انسان کو آ سکتی ہیں، 200 بیماریاں تک انسان کو آ سکتی ہیں شراب پینے کی وجہ سے، WHO کی رپورٹ ہے۔ ہر انسان جو بھی نشے کا عادی ہے اس میں 1.7% مردوں میں الکوہل پایا جاتا ہے، عورتوں میں 2.2% الکوہل پایا جاتا ہے، جو 10% بیماریوں کا سبب بنتا ہے، یعنی 100 میں سے 10 آدمی الکوہل کی وجہ سے بیمار ہوتے جاتے ہیں۔ یہ بیماریوں کی فہرست ہے۔ اب نشہ کرنے کے بعد یہ جسم بیمار ہونا، اس کے بعد مر جانے کی جو رپورٹ ہے، سڑک حادثے، نشہ کر کے آدمی گاڑی چلاتا ہے، ٹرک چلاتا ہے، بائک چلاتا ہے، نشہ کر کے جو چلا رہے ہیں ان کی رپورٹ یہ ہے، بھارت میں ہر سال 6.2% یعنی 6.5 لاکھ کے قریب موت انسانوں کی سڑک حادثے میں ہوتی ہے۔ ان میں اکثر لوگ جو مرتے ہیں نشے کی وجہ سے مرتے ہیں۔ ہر سال بھارت میں سڑک حادثے کی وجہ سے 1 لاکھ لوگوں کی موت ہوتی ہے جو نشے میں گاڑیاں چلاتے ہیں اور سڑک حادثے میں مر جاتے ہیں۔ 1 لاکھ لوگوں کی موت نشے میں گاڑی چلانے کی وجہ سے ہر سال بھارت میں ہو رہی ہے۔ 2015 کی رپورٹ تھی، 5,14,023 سڑک حادثے یہاں پر ہوئے بھارت میں، اور ان میں نشہ کی وجہ سے گاڑی چلاتے ہوئے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 16,298 لوگ صرف 2015 میں مرے ہیں نشے میں گاڑی چلانے کی وجہ سے۔ آپ دیکھ لیں جسمانی نقصان کتنا ہے اور کتنے لوگوں کی جان نشے کی حالت میں جا رہی ہے۔ 20 تا 39 سال کی عمر میں نشہ کرنے والے 13% لوگوں کی عمر وہ ہوتی ہے جو نشہ کرنے والے 20 سال سے لے کر 39 سال کی عمر سے پہلے مر جاتے ہیں 13% لوگ، یعنی 100 میں سے 13 لوگوں کی موت 40 سال سے پہلے ہو رہی ہے نشہ کرنے کی وجہ سے۔ جسم امانت ہے اللہ کی، زندگی امانت ہے اللہ کی، اس میں اللہ نے سب کے حقوق رکھے ہیں۔ نشہ کرو گے تو کئی بیماریوں کا شکار ہو کر انسان مرتا ہے۔ اب آگے چلیں، مالی نقصان۔ نشہ کرنے کی وجہ سے مال کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ ایک وقت میں ایک غریب آدمی کھانا کھانے کے لیے 50-60 روپے جو لگا سکتا ہے، اتنے ہی کی قیمت 60 روپے کی شراب کی بوتل مل جاتی ہے، جسے ایک غریب کا پیٹ بھر سکتا ہے، ایک آدمی اپنی اسی پیسے سے اپنی شراب کی ہوس پوری کر رہا ہے۔ مہنگائی اگر دیکھا جائے مالداروں کے لیے، 1 کلو ہیروئن جو نشے کا پاؤڈر ہے اس کا ریٹ انڈیا میں 1 کروڑ روپے ہے، 1 کلو کا 1 کروڑ روپے۔ اور انڈین گورنمنٹ کی طرف سے ایک انسان اگر سڑک حادثے میں مارا جائے تو اسے گورنمنٹ 1 لاکھ روپے دیتی ہے قانون کے لحاظ سے۔ مطلب کیا ہوا، ایک انسان اگر مرے گا سڑک حادثے میں اس کی جان کی قیمت لاکھ روپے، ہیروئن کی 1 کلو کی قیمت 1 کروڑ روپے۔ مطلب یہ ہوا کہ 100 انسان اگر مریں گے تو 1 کلو ہیروئن ملے گا۔ تو آپ بتائیے انسانوں کی قیمت کیا ہوئی اور نشے کی چیز کی قیمت کتنی ہو گئی ہے۔ آپ مالی نقصان کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں۔ جو لوگ نشہ کر رہے ہیں غریب ہیں تو اور فقیر اور بھکاری بنتے جا رہے ہیں۔ نشے کی وجہ سے جائیداد بیچ دیا، گھر بیچ دیا، گھر کا سامان بیچ کر نشہ کر رہے ہیں، بھیک مانگ کے نشہ کر رہے ہیں، چوری کر کے نشہ کر رہے ہیں، جسمانی اعضاء بیچ کر لوگ نشہ کر رہے ہیں، بلڈ بینک میں خون جمع کر کے لوگ نشہ کر رہے ہیں، اپنی بیٹی اور بیوی کو دوسروں کے گھروں میں کام کروا کے ان کی آنے والی سیلری سے نشہ کر رہے ہیں۔ اس سے اور آگے بڑھ کر بعض لوگ اپنی گھر کی عورتوں کو دھندے پہ لگا کر بھی نشہ کرتے ہیں۔ کالج کی لڑکیاں نشے کی عادی بن جاتی ہیں تو نشہ بیچنے والوں سے نشہ خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تو اپنا جسم حوالے کر کے نشہ کرتے ہیں۔ کتنے گھر اور خاندان اجڑ گئے، معصوم بچوں کو اغوا کر کے کڈنیپ کر کے ان کا پیٹ چاک کر کے ان کے پیٹ کے اندر نشے کی پڑیاں بھر کر ادھر سے ادھر ڈیڈ باڈی کے طور پر اسمگلنگ کیا جاتا ہے۔ انسان جب نشے کا عادی بن گیا تو انسانی جان کی قیمت گھٹتی چلی گئی۔ کتنے نشے کی وجہ سے والدین وہ ہیں، بچوں کے کتنے بچے وہ ہیں جو والدین کے ہوتے ہوئے
والدین نشہ کرنے کی وجہ سے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیم ہو گئے، شوہر کے ہوتے ہوئے بیویاں بیوہ ہو گئیں، اولاد کے ہوتے ہوئے ماں باپ بے سہارا ہو گئے، بھائیوں کے ہوتے ہوئے بہنیں آوارہ ہو گئیں۔ کتنے نشے کی وجہ سے وہ ہیں، شروعات تو اپنے اختیار سے کرتے ہیں، مزے کے لیے کرتے ہیں، وقتاً کبھی کبھار کے لیے کر لیتے ہیں، لیکن جب شروع ہو جاتی ہے نشے کی عادت، پھر آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ کھانا نہ ملے صحیح لیکن نشہ ملنا چاہیے، علاج نہ صحیح بیماری میں لیکن نشہ ہونا چاہیے۔ کتنی بڑی حویلیاں کوڑیوں کے دام میں بک گئی نشے کی وجہ سے، مال برباد ہو جاتا ہے۔ اس مہنگائی کے زمانے میں نشے پر پیسہ لگانے والا کتنا بڑا احمق اور بے وقوف ہوگا۔ نمبر 3، سماجی نقصانات۔ کتنا باپ ہے، اولاد کے حقوق ہیں، تعلیم ہے، تربیت ہے، بھائی ہے، چھوٹی بہنوں کی ذمہ داریاں اس بڑے بھائی پر ہیں، اولاد ہے، بوڑھے ماں باپ کا سہارا اس بچے کو بننا ہے، شوہر ہے تو بیوی کی رکھوالی کرنا، کھلانا پلانا، سہارا بننا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ مگر نشہ باپ میں آ گیا، اولاد تعلیم و تربیت سے محروم۔ نشہ اگر اولاد میں آ گیا، ماں باپ بے سہارا۔ نشہ شوہر میں آ گیا، بیوی سڑک پہ آ جاتی ہے۔ کتنے واقعات دیکھ لیں، اولاد تعلیم تربیت سے برباد ہو جاتی ہے، بہنیں بے سہارا، والدین دم گھٹ کر مرتے ہیں، بیویاں مظلوم، دماغی ٹینشن، جسمانی تشدد کا شکار۔ نشہ کر کے آتا ہے، لات مارتا ہے، ہاتھ چلاتا ہے، ظلم کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، سڑک پر کھینچ لاتا ہے۔ کتنے خاندانوں میں گالیاں گھروں میں سنے جاتے ہیں نشے کی وجہ سے۔ عورت بیچاری چھوٹے بچوں کو لے کر سڑک پر آ جاتی ہے، خلا طلاق کی نوبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ شرابی ہے، حرام خور ہے، غلیظ ہے، روز پی کے آ کے مارتا ہے، اس واسطے خلا لے لو، طلاق لے لو۔ اب اس 4 بچوں کے بعد اس مطلقہ خاتون کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا، ان بچوں کی تعلیم تربیت برباد ہو جاتی ہے اس ایک حرام خور شرابی کی وجہ سے۔ کتنے افراد، کتنے خاندان بکھر گئے، کتنے خاندانوں میں خلا طلاق ہو گئی شراب اور نشے کی وجہ سے۔ یہ سماج بگڑ جاتا ہے شراب جب عام ہو جاتی ہے۔ چوتھا نقصان، اخلاقی نقصان۔ عقل ہی انسان کو برائی سے بچاتی ہے، لیکن جب نشے سے عقل ختم ہو گئی تو عقل نہیں رہی تو اب نشہ ہر برائی کرا لیتا ہے۔ برائی کی دکان کھل جاتی ہے نشے کی وجہ سے۔ حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ایاک والخمر فإن خطیئتھا، سنو شراب سے بچو۔ شراب اتنی بڑی غلط اور گھٹیا حرکت ہے، جیسے ایک درخت کی ڈالیاں نکلتی ہیں ایسے ہی شراب پینے کے بعد گناہ کے راستے نکلتے ہیں۔ آدمی ہر گناہ نشے کے بعد کر لیتا ہے۔ نشے میں ہر گناہ آسان ہے، قتل کرنا، زنا کرنا، ظلم کرنا، گالی گلوچ، عزت لوٹ لینا، فحاشی، ریپ، چوری، کسی کا مال لوٹ لینا۔ نشے کے بعد انسان کس پر کیا ظلم کر رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی واسطے عدی بن حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ما لک لا تشرب الخمر، آپ شراب کیوں نہیں پیتے؟ کہنے لگے، لا اشرب ما یشرب عقلی، جو میری عقل کو پی لے میں وہ پینا پسند نہیں کرتا۔ جو میری عقل کو پی لے، یعنی شراب پینے کے بعد میری عقل وہ پی لیتی ہے، اب میں بے وقوف ہو جاتا ہوں تو ایسی چیز کیوں پیوں؟ حضرت حسن بصری حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لو کان العقل یشترا لتغال الناس فی ثمنہ، اگر مارکیٹ میں کہیں عقل بکتی تو لوگ مہنگا پیسہ لگا کر اس عقل کو خرید کر لاتے۔ میرا بچہ دیوانہ ہے، آدھا مینٹل ہے، ماتو ہے، پاگل ہو گیا ہے، تھوڑا عقل خرید کے لاؤ، اس کو عقل دیں گے، تو اس طرح عقل خریدی جاتی۔ افسوس مارکیٹ میں وہ چیز بک رہی جو عقل خراب کر دیتی ہے۔ عقل بکتی تو ہم خرید لیتے، عقل کو خراب کر دینے والی چیز بک رہی ہے لیکن لوگ اس پر پیسہ لگا رہے ہیں، کتنے بڑے بے وقوف ہوں گے۔ عقل، نالج خریدنا چاہیے تھا، نالج برباد کرنے والی چیزیں بک رہی ہیں تو اسے خرید کے لا رہے ہیں۔ اسی واسطے جو لوگ نشہ کرتے ہیں، جسم فروشی کا بازار ان کی وجہ سے آباد ہو جاتا ہے۔ امریکہ کی آگسٹا یونیورسٹی کی رپورٹ ہے، 50% سے زنا بالجبر کے واقعات یہ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ زنا بالجبر، ریپ کے واقعات یہ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں، نشے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ 5واں نقصان، تعلیمی نقصان، ایجوکیشن۔ نوجوان کتنے برباد ہو رہے ہیں نشے کی وجہ سے۔ آپ دیکھ لیں 2019 کی رپورٹ ہے، کالجز کا سروے کیا گیا، اس میں 3447 طلبہ پڑھنے والے ان بچوں کا اور اسٹوڈنٹس کا سروے کیا گیا، آن لائن سروے، جس میں یہ رپورٹ آئی 44% ایجوکیشن حاصل کرنے والے کالجز اور یونیورسٹیز کے یہ طلبہ تمباکو کھانے اور پینے میں مبتلا ہیں، 44%۔ تو آپ بتائیں، نوجوان جو قوم کی ریڑھ کی ہڈی کہلاتے ہیں، طوفانوں سے لڑ لیتے ہیں، مصیبتوں کا سامنا کر لیتے ہیں،
بیماروں کمزوروں کا سہارا بن جاتے ہیں۔ ہر قوم کو امید جوانوں پر ہوتی ہے، بوڑھوں سے امید نہیں لگائی جاتی۔ آج وہی جوان بے سہارا ہے، آج وہی جوان جو لائبریریوں میں دکھنا تھا، یونیورسٹیز کی لائبریری میں جس کو بیٹھے ہونا تھا، وہ حقہ پارلر میں بیٹھا ہوا ہے۔ جو کتاب جس کے ہاتھ میں ہونا تھا، بوتل اس کے ہاتھ میں ہے۔ قلم جس کے ہاتھ میں ہونا تھا، نشے کا سگریٹ اس کے ہاتھ میں ہے۔ ایسی نوجوان نسل سے کیا امید؟ یہ آگے بڑھ کر جج بنے گا، لائر بنے گا، IPS میں آئے گا، IAS میں آئے گا، جس کی کالج اور یونیورسٹی کی زندگی لڑکیوں کے پیچھے یا نشے کے پیچھے برباد ہو رہی ہو۔ آپ دیکھ لیں 90% وہ نوجوان ہیں جو اپنے حقہ میں تمباکو استعمال کرتے ہیں، اور حقے میں تمباکو استعمال کرنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے سگریٹ میں استعمال کرنے کے مقابلے میں۔ 45% لوگ گانجا یوز کر رہے ہیں، نوجوان جو کالجز اور یونیورسٹیز کے ہیں 45%، اور 37% ہربل تمباکو یوز کرتے ہیں۔ 18% وہ لوگ ہیں جو کالج پڑھنے والے اسٹوڈنٹس جو چرس استعمال کرتے ہیں۔ کالجوں میں تو مستقل نگرانی کے طور پر بعض کالجوں میں مسلمان جوان لڑکوں لڑکیوں کو ٹارگٹ کر کے انہیں نشے کا عادی بنایا جاتا ہے۔ جہاں کوئی نوجوان مسلمان ایگزام میں فیل ہو گیا، لو میں فیل ہو گیا اور کسی اور چیز میں فیل ہو گیا، تو ایسے لو فیلر کو، ایگزام فیلر کو پکڑ کر ایسے ناکام عاشقوں کو تلاش کر کے نشہ دیا جاتا ہے۔ لائف انجوائے کرو، وہ چلی گئی تو کیا ہوا، یہ لو یہ انجوائے کرو۔ لائف انجوائے کے نام پر انہوں نشہ دیا جاتا ہے۔ لڑکے چوری اور ڈکیتی کر کے کالج کے گھر کے الماری سے، ماں کی تجوری سے زیور اور پیسہ چرا کر نشہ کرنے جاتے ہیں۔ مسلمان بچے ہیں، اور لڑکیاں بعض وہ ہیں جو نشے کی لت لگنے کے بعد وہ انجیکشن لینے کی خاطر، وہ پاؤڈر ناک میں سونگھنے کی خاطر اپنا جسم کا دھندا کر کے نشہ کرتی ہیں۔ یہ کالجوں کی رپورٹ ہے۔ نوجوان جتنے بیٹھے ہیں جھٹلا نہیں سکتے۔ اس وقت کے علماء پاگل بے وقوف اندھے نہیں ہیں، گہرائی سے سماج کو پڑھ کے آتے ہیں، دیکھ کے آتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور آج ہمارا نوجوان اتنا بدتمیز بنتے جا رہا ہے، ہر چوراہے پر، ہر گلی میں حقہ پارلر، حقے کا ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ سگریٹ سے زیادہ حقے کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، رپورٹ پڑھ لو، دیکھ لو، حقے کے اندر سگریٹ سے زیادہ کاربن مونو آکسائڈ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کینسر کے سیلز پیدا بھی ہوتے ہیں اور بڑھتے بھی جاتے ہیں۔ جوان جو کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں، انہیں حقہ پارلر سے بچنا چاہیے، پھر کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اس لیے علماء عرب نے، آج بھی عرب کے علماء نے سگریٹ پینے کو حرام قرار دیا ہے، حقہ پینے کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہاں سے شروعات ہوتی ہے کسی بھی برائی کی۔ اتنے سارے نقصانات ہونے کی وجہ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انی لأن ازنیا، میں زنا کر لوں، احب الی من ان اسکرا، میں پسند کر لیتا ہوں لیکن شراب میں پسند نہیں کرتا۔ ولأن اسرق احب الی، میں چوری کر لوں مجھے گوارا ہے، من ان اسکرا، اس سے کہ میں شراب پی لوں، نشہ کروں، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ آگے حضرت امام احمد بن حنبل نے کیا فرمایا؟ نظرۃ النعیم میں لکھا ہے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 476، فرمایا اذا كان الرجل كفوا المرأة في المال والحسب، اگر کوئی نوجوان لڑکی کے قابل ہے، مال میں بھی برابر ہے، خاندان میں بھی برابر ہے، لڑکے سے رشتہ ہو سکتا ہے، اچھے گھرانے کا ہے، اچھی ویل سیٹل ہے، لیکن الا انه يشرب الخمر، مگر شراب پیتا ہے، تو ایسے شرابی نوجوان سے لا تزوج عنہ لیس بکف لہا، ایسا شراب نشہ کرنے والا نوجوان تمہاری بیٹی کے برابر کا نہیں ہو سکتا ہے، ایسے خاندان میں رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ کتنے ماں باپ ہیں مال دیکھ کر، خاندان دیکھ کر، پراپرٹیاں دیکھ کر بیٹیوں کی زندگی جہنم بنا رکھی ہے۔ بہت پرانی بات تھی، بیٹی کا سودا کر ڈالا دارو کی ایک بوتل کے لیے، قوالی میں گایا گیا تھا۔ آج وہ سارا دیکھا جا رہا ہے جہاں پر نشئی لوگوں سے رشتہ جوڑا جاتا ہے اور مال کی بنیاد پر اپنی بیٹیوں کی زندگی کو جہنم بنایا جاتا ہے۔ من زوج بنتہ او واحدۃ من اہلہ، جس نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا یا اپنے خاندان میں سے کسی سے بھی کسی لڑکی کا نکاح کیا، ممن یشرب الخمر، اس آدمی سے جس کے گھرانے میں شراب کی نشے کی عادت چل رہی تھی، فکأنما قادہا الی النار، یہ شرابی گھرانے سے رشتہ بنانے والا اپنی اولاد کو جہنم میں ڈھکیلنے والا ہے۔ کس قدر وعید ہے، شرابیوں سے رشتہ جوڑنے سے منع کیا گیا۔ اور کئی مختلف احادیث آئی ہیں شراب سے متعلق جو ذکر کی گئی۔ اب آخر میں دو باتیں،
نمبر ایک، شراب عام ہونے کے، نشہ عام ہونے کی وجوہات اور اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے، یہ دو باتیں مختصر انداز میں مختصراً ذکر کی جائیں گی۔ اسباب، ہمارا مسلمان سماج نشے کا عادی بن رہا ہے، اللہ کا ڈر نہ ہونا۔ جس اللہ نے اس امت کو زمزم جیسا مبارک پانی دیا، جس اللہ نے اس امت کو حوض کوثر کا پانی دیا، یہ دو مشروبات جو نبیوں کے صدقے اللہ دے رہے ہیں، وہ قوم شراب جیسی گھٹیا چیز پینے پر راضی ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو حوض کوثر سے پانی نصیب نہیں کریں گے۔ اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے شراب کے نشے سے بچنے کے لیے۔ خوف خدا نہیں ہے۔ نمبر دو، اخلاقی تربیت ختم ہو چکی، خاندان کی جیسی نگرانی ہونی چاہیے، جوائنٹ فیملی کا جو اثر ہونا چاہیے۔ میں اگر باہر نکل کر کہیں حقہ پارلر میں ملوں گا، کہیں سگریٹ خریدوں گا، کہیں شراب یا پان خریدوں گا، چاچا دیکھیں گے، خالو دیکھیں گے، ماموں دیکھیں گے، کیا بولیں گے؟ یہ ڈر بچوں سے نکل گیا ہے۔ اگر وہ زمانہ تھا جہاں پر کسی نوجوان کے ہاتھ میں سگریٹ ہوتا، محلے کا بڑا آدمی دیکھ کے بولتا ارے تیرے ہاتھ میں سگریٹ ہے، فوراً پھینک دیتا، معافی مانگتا، بولتا میرے ابا کو مت بولنا۔ آج وہی نوجوان جانور بن چکا ہے، کسی سے نہیں ڈر رہا ہے، کسی کا خوف نہیں ہے، اخلاقی تربیت ختم ہو چکی۔ نمبر دو، بے روزگاری اور مایوسی کی زندگی۔ اتنے پڑھے لکھے وہی لڑکیوں کے پیچھے پڑھ کر، نشے کے پیچھے پڑھ کر جب کالج سے نکلے، اپنی سی وی لے کر، اپنے انٹرویو دینے کے لیے اپنے ڈاکومنٹس لے کر بھیک مانگتے ہوئے 5 سال گزر گئے، کہیں نوکری نہیں مل رہی ہے، ٹینشن بڑھ گیا، اب نشہ کر کے سکون پا رہا ہے۔ بے روزگاری کی وجہ سے نشے کے عادی بن گئے۔ نمبر 4، برے لوگوں کی صحبت۔ جن لوگوں سے دوستی کر رہا ہے ان میں 3 نشہ کر رہے ہیں، یہ ساتھ میں جا رہا ہے، میں نہیں کر رہا ہوں، میں نہیں کر رہا ہوں، 2 ہفتے بولے گا، تیسرے ہفتے خود شروع کر لے گا۔ برے لوگوں کی صحبت سے اپنی اولاد کو بچاؤ۔ نمبر 5، یورپ کی اندھی تقلید، مغربی کلچر، یورپین کلچر۔ وہاں دیکھو امریکہ اتنا ترقی کر رہا ہے، کیسے؟ نشے کے ساتھ۔ امریکہ نشے کے ساتھ ترقی کر رہا ہے۔ امریکہ کے میزائل بنا لو، امریکہ کی اقتصادی اور اکنامک بنا لو، امریکہ کی سائنس بنا لو، امریکہ کی جو ٹیکنالوجی وہ بنا لو، اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، امریکہ کے شراب کو دیکھ رہا ہے، امریکہ کے نشے اور زنا کے اڈے کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ یورپین کلچر کو دیکھ کر آگے بڑھنا۔ اور 6ویں وجہ، بعض بے وقوف نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ نشہ کریں گے۔ بعض ایسے ہیلتھ ڈرنکس بھی آتے ہیں جس میں پینے کے بعد آدمی کو تھوڑا چستی آ جاتی ہے، ریڈ بل اور اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں جو پینے کے بعد انسان کو لگتا ہے کہ میں تھوڑا جوان ہو رہا ہوں۔ جوان نہیں ہو رہا ہے، جانور ہو رہا ہے۔ ایسے سوچ رہا ہے کہ مجھے اور طاقت آ جائے گی۔ ریڈ بل میں تمہاری سانس نے اس میں کوئی ہریرا ملا کے رکھا ہے، کاجو بادام ملا کے رکھا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ میں وہ پیوں گا تو اور جوان بن جاؤں گا۔ یہ سوچ کر بھی نشہ کر رہے ہیں بعض بے وقوف قسم کے نوجوان۔ 7ویں وجہ، ذہنی ٹینشن، دماغی ٹینشن۔ ایگزام میں فیل ہو رہا ہے، لو میں فیل ہو رہا ہے، لائف میں فیل ہو رہا ہے، کچھ بھی کام سکسیس نہیں ہو رہا ہے، دماغ ٹینشن ہو گیا، کہیں عزت نہیں ہے۔ نمبر 8، فلمی ایکٹرز کی نقالی۔ جس فلم میں دیکھا کہ ہیرو سگریٹ ہاتھ میں لیا ہوا ہے، وہ مرے گا، اس کا باپ مرے گا، پیسے کی خاطر جو کرنا چاہے وہ کر لے گا، لیکن تیرے باپ کو ہے اتنی حیثیت جو ہیرو کی ایکٹنگ کر کے دکھائے؟ لیکن فلموں میں دیکھنے کی وجہ سے نوجوان اس کی نقالی کرتا ہے۔ نمبر 9، خاندانی نظام کا بکھر جانا۔ کوئی سوسائٹی میں جوائنٹ فیملی کا سسٹم ایسا منظم نہیں ہے کہ کسی کے خاندان میں کوئی بگڑ رہا ہے، جائیں سمجھائیں، علماء کے پاس لائیں، ڈاکٹر کے پاس لائیں، علاج کریں۔ کس کی اس کو پڑی ہوئی ہے؟ ہر آدمی سیلفش بنا ہوا ہے۔ نمبر 10، اپنے اغراض کی ناکامی، جیسے محبت میں ناکام، امتحان میں ناکام، دیر سے نکاح ہوا، سوسائٹی میں عزت نہیں ہے، لیٹ میرج ہو رہا ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، یہ ٹینشنوں کو دور کرنے کے لیے نشہ کرنا۔ نمبر 11، کرائم کرنے والا ایک مستقل گروہ ہے، مافیا ہے، وہ نوجوانوں کو اپنے کرائم کا آلہ بنانے کے واسطے شروع میں نشے کا عادی بناتا ہے، پھر ان کے ذریعے سے مرڈر بھی کرواتا ہے، ان کے ذریعے سے ریپ بھی کرواتا ہے، اسمگلنگ بھی کرواتا ہے۔ ان کرائم مافیا کے حوالے ہو کر آدمی نشے کے عادی ہوتے جانا۔ نمبر 12، جنسی طاقت میں اضافہ۔ نشہ کروں گا طاقت بڑھے گی، نشہ کروں گا تو میری ہیلتھ بڑھے گی، یہ سوچ کر بھی مالدار لوگ نشہ کرتے ہیں۔ نمبر 13، مینجمنٹ اور والدین کی بے توجہی۔ کالج میں چل رہا ہے، یونیورسٹی میں چل رہا ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں ڈرگس لے رہے ہیں، معلوم ہے پروفیسر کو، معلوم ہے ہیڈ ماسٹر کو، معلوم ہے HOD کو، معلوم ہے سب کو، لیکن وہ بھی رشوت لے کر اپنا سب گوارا کر لیتے ہیں۔ ماں باپ اتنا ٹائم نہیں ہے بچوں کو کہ کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے دیکھیں، اس کی وجہ سے بھی عام ہوتے جا رہا ہے۔ نمبر 14،
فلمی دنیا کو دیکھ کر آدمی بیوقوف بن رہا ہے۔ حل کیا ہے اب اس کا؟ حل تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی ہر تھوڑی تھوڑی دکان پر نشہ بکتے رہے، حکمران نشہ کرتے رہیں، پارٹیوں میں نشہ ہوتے رہے، اور پھر اسے لائسنس دے کر دکانیں کھولی جاتی رہیں، تو نشہ کہاں سے ختم ہوگا؟ ہماری ذمہ داری بحیثیت مسلمان، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ نشے کے نقصانات جیسے ابھی بیان کیے گئے سنو، اور وہ ویڈیوز دیکھو جو نشے کی وجہ سے نوجوان موت کے منہ کے دہانے چلے گئے ہیں، اور کڑی نگرانی کرو اپنی اولاد کی۔ خود جو بڑے لوگ ہیں، سگریٹ چھوڑو، تمباکو چھوڑو، یہ تمہاری بری عادت تمہاری نسل میں شراب کی شکل میں منتقل ہو رہی ہے۔ تم نے سگریٹ پی کے دکھایا، تمہاری اولاد وہ شراب پی کے دکھا رہی ہے۔ اس بری عادت سے بچو۔ اور دار التربیہ آمبور میں تمل ناڈو کے علاقے میں ایک مدرسہ ہے جو صرف شرابیوں کے لیے کھولا گیا ہے۔ شراب کے عادی لڑکوں لڑکیوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے۔ الحمدللہ جو نشے کے بغیر نہیں رہتے تھے، آج وہ پیر و جمعرات کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ کئی نوجوان مرد اور عورتیں اس مدرسے کی برکت سے نشے سے چھٹکارا پائی ہیں۔ نمبر 6، دینی تعلیم دلاؤ، بے روزگاری دور کرو، کمائی میں لگاؤ اپنے آپ کو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اور مالی جرمانہ سرکار کی طرف سے، جیسے گاڑیاں روک روک کے منہ میں ٹھوس ٹھوس کے دیکھتے ہیں کہ پی کے آیا کہ نہیں پی کے آیا، جو پی کے آیا ہے اس کی گاڑی ہی چھین لینی چاہیے، اسے پیدل کر دینا چاہیے، ہزاروں کا جرمانہ لگانا چاہیے، آئندہ پینے کے قابل نہ رہے، اور اگر پیے بھی تو زہر پی کے مر جائے، تاکہ امت اس گناہ سے بچ سکے۔ اور اصلاحی مہم مستقل ایسے کونسلنگ سینٹر چلائے جائیں، ایسے اجتماعات کیے جائیں جہاں پر مسلمانوں کو اس برائی سے بچایا جا سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری امت کو، ہماری نسل کو اس برائی سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔